آپ کو سپریم کورٹ میں ایڈیشنل رجسٹرار توہین عدالت شو کاز کیس کی سماعت دوبارہ شروع ہو گئی۔ دوران سماعت عدالت میں کہکے لگ گئے۔ جسٹس منصور علی شاہ اور احسن بھون کے درمیان دلچسپ مکالمہ ہوا۔ احسن بھون نے کہا کہ اس کیس میں جتنے عدالتی فیصلوں کے حوالے دیے جا رہے ہیں 26ویں ترمیم کے بعد وہ غیر مؤثر ہو چکے ہیں۔ آپ ججز کمیٹی کا حصہ ہیں، آپ بیٹھیں یا نہ بیٹھیں یہ الگ ہیں۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ میں تو جوڈیشل کمیشن کا بھی ممبر ہوں، ہم جو ججز نامزد کرتے ہیں انہیں تو ایک ہی ووٹ ملتا ہے، وہ بھی ہمارا ہی ہوتا ہے، یہاں تو ہم گپ شپ کے لیے بیٹھے ہیں، فیصلے تو آئینی بینچ کرتا ہے۔ دوران سماعت جسٹس منصور علی شاہ نے پوچھا کہ بنیادی سوال یہ ہے جوڈیشل آرڈر کی موجودگی میں ججز کمیٹی کیس واپس لے سکتی تھی۔ عدالتی معاون حامد خان نے کہا کہ کچھ ججز کو کم اختیارات ملنا اور کچھ کو زیادہ، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ یہ سوال الگ ہے، اگر ہم آرٹیکل 191(a) کی تشریح کا کیس سنتے تو یہ سوال اٹھایا جا سکتا تھا۔ ہمارے سامنے کیس ججز کمیٹی کے واپس لینے سے متعلق ہے۔ چیف جسٹس اور جسٹس امین الدین خان ججز کمیٹی کا حصہ ہیں۔ بادی النظر میں 2 رکنی ججز کمیٹی نے جوڈیشل آرڈر کو نظر انداز کیا۔ اسی پر مزید تفصیلات جانیں گے بشارت راجہ سے۔ جی بشارت۔ یہ توہین عدالت کیس ہے اور اس کیس کی سماعت بشارت راجہ، ہم آپ کو صحیح سے سن نہیں پا رہے، آپ کو اس حوالے سے ناظرین اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ چیف جسٹس اور جسٹس امین الدین ججز کمیٹی کا حصہ ہیں۔ جسٹس منصور علی شاہ کی جانب سے کہا گیا بعد النظر میں 2 رکنی ججز کمیٹی نے جوڈیشل آرڈر کو نظر انداز کیا۔ جسٹس منصور علی شاہ کی جانب سے کہا گیا ججز کمیٹی جوڈیشل آرڈر کو نظر انداز کرے تو معاملہ فل کورٹ جا سکتا ہے۔ عدالت کی جانب سے یہ کہا گیا۔ بظاہر لگتا ہے کہ اس معاملے پر کنفیوژن تو ہے۔ وزیراعظم میاں محمد شہباز شریف سے پاکستان براڈ کاسٹرز ایسوسی ایشن کے وفد نے ملاقات کی ہے۔ وزیراعظم نے کہا کہ حکومت اور میڈیا کا باہمی اعتماد کا رشتہ ہے۔ حکومتی پالیسیوں پر میڈیا کی تعمیری تنقید گورننس کی بہتری کے لیے بہت ضروری ہے۔ میڈیا کی تعمیری تنقید کا حکومت خیر مقدم کرتی ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ملک میں اظہار رائے کی مکمل آزادی ہے اور حکومت میڈیا کے ریاست کا چوتھا ستون ہونے پر یقین رکھتی ہے۔ اڑان پاکستان مقامی طور پر تیار کردہ ملکی ترقی کا منصوبہ ہے جس کو میڈیا اور تمام سٹیک ہولڈرز کے تعاون سے کامیاب بنائیں گے۔ پاکستان نے میاں محمد نواز شریف کی قیادت میں ترقی کا سنہری دور دیکھا اور آج بھی ان کی قیادت میں معاشی استحکام کے بعد ترقی کا سفر زور و شور سے جاری ہے۔ دوست اور برادر ممالک کے انتہائی مشکور ہیں، ان کے تعاون سے پاکستان ڈیفالٹ کے دہانے سے واپس آ کر معاشی ترقی کی طرف گامزن ہوا۔ وزیراعظم کا کہنا تھا کہ ملک میں مہنگائی کی شرح میں شرح سود میں خاطر خواہ کمی کا صحرا معاشی ٹیم کی محنت کو جاتا ہے۔ FBR کی مکمل ڈیجیٹائزیشن پر کام تیزی سے جاری ہے۔ ترسیلات زر میں اضافہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے حکومتی پالیسیوں پر اعتماد میں اضافے کی عکاسی ہے۔ سی پیک کے منصوبوں کی جلد تکمیل کے لیے حکومت دن رات کوشاں ہے۔ وزیراعظم نے مزید کہا کہ پاکستان کے ڈیفالٹ کے خواب دیکھنے والا ملک دشمن مخصوص ٹولہ بار بار اسلام آباد پر چڑھائی کی کوشش کرتا ہے۔ پاکستان کا سب سے بڑا اثاثہ اس کی باصلاحیت نوجوان افرادی قوت ہے۔ بجلی کی قیمتوں کو کم کرنے اور بجلی شعبے کی اصلاحات کے لیے IPPs کے ساتھ حکومتی معاملات کو خوش اسلوبی سے طے کرنے پر وفد نے وزیراعظم کی کاوشوں کو بھی سراہا۔ ملاقات میں وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ، وزارت اطلاعات کے اعلیٰ افسران، چیئرمین پاکستان براڈ کاسٹرز ایسوسی ایشن میاں عامر محمود، میر ابراہیم، ناز آفرین اور سلطان لکھانی، سلمان اقبال، شکیل مسعود، ندیم ملک اور کاظم خان شریک تھے۔ آگے بڑھیں اور خبر دیں آپ کو اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق نہ دینے کے خلاف درخواست پر اہم سماعت ہوئی ہے۔ جسٹس شاہد کریم نے انٹرنیشنل لائرز ایسوسی ایشن کی درخواست پر سماعت کی۔ لاہور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن سمیت دیگر فریقین کو جواب جمع کرانے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے سماعت فروری کے دوسرے ہفتے تک کے لیے ملتوی کر دی ہے۔ سندھ ہائی کورٹ میں 2016 سے لاپتہ شہری سمیت دیگر افراد کی گمشدگی کی درخواستوں پر سماعت۔ 2017 سے لاپتہ شہری کے اہل خانہ عدالت پیش ہوئے۔ عدالت نے کہا کہ کوئی پیش رفت نہ ہوئی تو آئندہ سماعت پر SSP ایسٹ ذاتی حیثیت میں پیش ہوں۔ عدالت کا متعلقہ حکام کو شہریوں کے اہل خانہ کی فوری مالی معاونت کرنے کا حکم سامنے آیا۔ عدالت نے دیگر لاپتہ شہریوں کی بازیابی کے لیے کارروائی جاری رکھنے کا حکم دیتے ہوئے مزید سماعت 4 ہفتوں تک کے لیے ملتوی کر دی ہے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا چیئرمین قائمہ کمیٹی برائے انفارمیشن ٹیکنالوجی کو خط، قومی اسمبلی میں پیش کیے گئے ڈیجیٹل نیشن پاکستان بل پر تحفظات کا اظہار کر دیا۔ عمر ایوب نے بل کے خلاف اپنا اختلافی نوٹ بھی لکھ دیا۔ ڈیجیٹل نیشن بل پاکستانیوں کے حقوق کے تحفظ کے خلاف ہے۔ میں نے قائمہ کمیٹی کے چیئرمین اور سیکرٹری سے پوچھا کہ قومی اسمبلی کے ذریعے اس ناقص قانون سازی کو ختم کرنے کی کیا جلدی تھی۔ اسی پر مزید تفصیلات جانیں گے زاہدہ راؤ سے۔ جی زاہدہ۔ جی بالکل، کل قائمہ کمیٹی میں ایک بل پیش کیا گیا ہے نیشنل پیپلز پارٹی سے پاکستان میں نازل پر جو ہے پاکستان تحریک انصاف نے اختلافات کا اظہار کیا تھا اور کل بھی کورٹ میں کیا تھا، لیکن کیونکہ رکن کی رضامندی کی 6 رکن کی
دلی جو ضلع قائمت کمیشن مذاکرات ہے تو اس کے خالی قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے تو ہماری دوسری اعتراض ہے قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا لیکن ہمارا اختلافی نوٹ ادھر ہے قومی اسمبلی میں جب جائے گا تو ہمارا اختلاف ہی آ جانا چاہیے کہ ہم اس چیز کو نہیں مانگتے اگر یہ منظور کرام نے جی زاہدہ آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہی تھیں، آپ کا شکریہ۔ نقیب اللہ قتل کے سابق ایس ایس پی ملی راؤ انوار اور دیگر کی برریت کے خلاف اپیلوں کی سماعت، اپیل کنندہ عالم شیر کے وکیل عدالت میں پیش نہ ہو سکے۔ سندھ ہائی کورٹ نے اپیل کنندہ کے وکیل کی عدم موجودگی کے باعث سماعت غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی۔ اپیل مقتول نقیب اللہ کے بھائی عالم شیر کی جانب سے دائر کی گئی ہے۔ عدالت نے 2023 میں عدم شواہد کی بنا پر راؤ انوار سمیت 18 ملزمان کو بری کر دیا تھا۔ درخواست میں اپیل کی گئی ہے کہ انسدادی دہشت گردی کے فیصلے کو کالعدم قرار دیا جائے۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں، خبر دیں آپ کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں بانی پی ٹی آئی کو جیل میں ذاتی معالج، اہلیہ سے ملاقات اور بیٹوں سے فون کال سے متعلق سہولیات کی درخواست پر اہم سماعت ہوئی۔ عدالت نے بانی پی ٹی آئی سے اہلیہ، سیاسی رہنماؤں کو جیل رولز کے تحت ملاقات کرنے سمیت ڈویژن بینچ کے حکم کے تحت بیٹوں سے فون پر بات اور ذاتی معالج سے چیک کی بھی ہدایت کر دی ہے۔ بشرا بی بی اب سزا یافتہ ہیں، ان کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کا کیا طریقہ ہے؟ بانی پی ٹی آئی سے بیٹوں کے واٹس ایپ کال اور ذاتی معالج سے علاج کا کیا طریقہ کار ہے؟ عدالت کی اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ جیل کو درج ذیل سوال پر سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل سے ہدایت لے کر پیر تک جواب جمع کروانے کی ہدایت۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے کیس کی سماعت 27 جنوری تک ملتوی کر دی۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، بانی پی ٹی آئی کو اہلیہ اور سیاسی رہنماؤں سے ملاقات کرنے کی اجازت مل گئی۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں بانی پی ٹی آئی اڈیالہ جیل ٹرائل میں وکیل مشال یوسفزئی کو اجازت نہ دینے پر توہین عدالت کیس۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اڈیالہ جیل حکام کو تحریری جواب جمع کرانے کا حکم دے دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان نے کیس کی سماعت کی۔ ایڈوکیٹ جنرل نے کہا کہ انسدادی دہشت گردی عدالت کے ٹرائل میں بہت سے وکلا ہوتے ہیں، کوئی ایک رہ گیا ہوگا۔ جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان نے کہا آپ کا یہ جواز غلط ہے کہ کوئی ایک آدھا وکیل رہ سکتا ہے۔ آپ 119 ملزمان کا ایک میجر ٹرائل جب وہاں کر رہے ہیں تو وکلا تو آئیں گے۔ پچھلی بار بھی عدالت توہین عدالت کی کارروائی شروع کرنے لگی تھی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سپرنٹینڈنٹ جیل اور پنجاب پولیس آفیسر کی ذاتی درخواست پر کارروائی نہیں کی گئی۔ میرے پاس اب کوئی آپشن باقی نہیں ہے، توہین عدالت کی کارروائی کرنی پڑے گی۔ عدالت نے کیس کی سماعت 31 جنوری تک کے لیے ملتوی کر دی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بانی پی ٹی آئی اڈیالہ جیل ٹرائل میں وکلا نعیم پنجوتا کو اجازت نہ دینے پر توہین عدالت کیس کی اہم سماعت۔ وکیل نعیم پنجوتا کی درخواست واپس لینے پر عدالت نے کیس نمٹا دیا۔ وکیل علی بخاری نے دوران سماعت موقف اپنایا۔ نعیم پنجوتا کو 14 جنوری کو جیل میں داخلے کی اجازت نہیں دی گئی۔ اس پر مزید تفصیلات جان لیں گے ابراہیم عباس سے۔ جی ابراہیم۔ جی بالکل، بانی پی ٹی آئی اڈیالہ جیل کا ہے کہ وکلا جو ہے نعیم پنجوتا اور کو اجازت نہ ملنے کے بعد تو عدالت کی درخواست تھی، اس کے اوپر آج سماعت ہوئی ہے۔ جیسے سردار اعجاز خان صاحب ہیں انہوں نے کیس کی سماعت کی اور وکیل بخاری صاحب نے وہ عدالت کے سامنے پیش کی۔ اس کی طرف سے موقف اپنایا گیا کہ نعیم پنجوتا کو 15 دن کو جیل میں داخلے کی اجازت دی وہ نہیں دی گئی، جس کے اوپر ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد جو تھے وہ بھی عدالت کے سامنے پیش ہوئے۔ بتایا گیا ہے کہ 14 جنوری کو یہ وکلا جیل کے سامنے گئے ہی نہیں، باعث وہ واپس آ گئے، جس کے اوپر عدالت کی طرف سے یہ کہا گیا کہ آپ نے کھڑے ہو کر ایک تصویر بنائی تھی سی سی ٹی وی فوٹیج وہ۔ جی ابراہیم عباسی، آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان کی ہفتہ وار نیوز بریفنگ کے دوران کہنا تھا کہ کشتی حادثے میں مراکش حکام نے بھرپور تعاون کیا ہے۔ پاکستان تارکین وطن کے لیے سفارت خانہ مراکش حکام سے رابطے میں ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان نے کہا ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا تھا کہ مراکش میں پچھلے ہفتے کشتی کا المناک حادثہ پیش آیا، 22 پاکستانی خوش قسمتی سے حادثے میں بچ گئے۔ فہرست شیئر کی گئی ہے۔ مراکش حکام نے تمام تر معاملات میں بھرپور تعاون کیا۔ نئے امریکی صدر کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پاکستان اور امریکہ کے درمیان دہائیوں پر محیط تعلقات ہیں۔ انہوں نے کہا غزہ میں جنگ بندی کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ عالمی برادری غزہ کی تعمیر نو کے لیے منصوبہ مرتب کرے۔ پاکستان مسئلہ فلسطین کا حل سلامتی کونسل کے مطابق چاہتا ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم کی روانڈا کے وزیر خارجہ سے ملاقات میں دو طرفہ تعلقات اور انسدادی دہشت گردی کی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ گریٹ لیکس کے علاقے کی صورتحال پر بھی گفتگو کی گئی۔ افریقی مسائل کے لیے افریقی حل کے اصول پر پاکستان کے غیر متزلزل عزم۔ سلامتی کونسل میں پاکستان کے دورانیے کے دوران اس اصول کی اہمیت اجاگر کی گئی۔ واشنگٹن میں وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی امریکی کانگریس مین سے ملاقات ہوئی ہے۔ کانگریس مین روپ سے الگ ملاقات بھی ہوئی ہے۔ باہمی دلچسپی کے امور اور پاک امریکہ تعلقات کے فروغ کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ علاقے میں پائیدار امن کے قیام، خصوصاً
افغانستان کی صورتحال پر بھی گفتگو کی گئی۔ ملاقاتوں میں پاک امریکہ تجارتی اور ثقافتی وفود کے باہمی تبادلے بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ امریکہ پاکستان کا انتہائی اہم اسٹریٹجک پارٹنر ہے۔ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کئی دہائیوں پر محیط ہیں۔ سندھ حکومت نے سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر کراچی کے تمام سرکاری کالجز میں سی سی ٹی وی کیمرے نصب کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ڈی جی کالجز سندھ کے مراسلے کے مطابق یہ ضروری ہے کہ ہم سرکاری اثاثوں، طلبہ اور عملے کو فول پروف سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے فعال اقدامات کریں۔ سی سی ٹی وی کیمرے ایک مضبوط سیکیورٹی فریم ورک اور سہولت فراہم کرے گا۔ آپ کو بتائیں کہ سرکاری اثاثوں اور طلبہ کے حوالے سے یہ جائزہ لیا گیا ہے۔ اس پر مزید تفصیلات جانیں گے عابدہ خان سے۔ جی عابدہ، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل ایسا ہے کہ سندھ حکومت کا جو ہے سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر کراچی کے تمام سرکاری کالجز میں سی سی ٹی وی کیمرے جو ہے نصب کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، کیونکہ کراچی میں سیکیورٹی خدشات اور چوری کی جو بڑھتی ہوئی وارداتیں ہیں ان کی روشنی میں تمام کالجز کے اندر اور باہر جو ہے گیٹوں پر سی سی ٹی وی کیمرے جو ہیں وہ نصب کیے جائیں گے، اور یہ ضروری ہے کیونکہ جو سرکاری اداروں اور طلبہ اور عملے کی فول پروف سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے جو ہے اس طرح کے اقدامات کیے جا رہے ہیں، اور اس حوالے سے جو ہے ڈی جی کالجز کو رابطہ جاری کر دیا گیا ہے اور تفصیل سے ہدایت کی گئی ہے کہ کالجز کی حدود کے اندرونی اور بیرونی دونوں حصوں کا احاطہ کرنے کے لیے سی سی ٹی وی کیمرے جو ہیں وہ نصب کیے جائیں۔ اس کے علاوہ سی سی ٹی وی کیمرے ایک مضبوط جو سیکیورٹی فریم ورک اور سہولت ہے وہ جو ہے۔ اچھا عابدہ، دوسری جانب کراچی کے عباسی شہید اسپتال میں انتظامیہ کی نااہلی کے باعث صفائی کا فقدان سامنے آیا ہے۔ جی بالکل، عباسی شہید اسپتال میں ایک تو صفائی کا جو ہے وہ شدید فقدان رہتا ہے، مسئلہ ہمیشہ ہی رہتا ہے، اور دوسری جانب کیونکہ کے ایم کی سب سے بڑا جو اسپتال بھی مانا جاتا ہے، ایمرجنسی میں جو ہے جو اس کی چھت ہے وہ کئی دنوں سے پک رہی ہے اور سوئمنگ پول کا منظر کر رہی ہے۔ ایمرجنسی کے بہت سے شعبے ہیں، اس کے فلور پر پانی بھی موجود ہے۔ جی عابدہ خان، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہی تھیں، آپ کا بہت شکریہ۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں رؤف حسن پر درج مقدمات کی تفصیلات کی فراہمی کی درخواست پر سماعت۔ وزارت داخلہ نے اپنی رپورٹ عدالت میں جمع کروا دی۔ رپورٹ کے مطابق اسلام آباد میں رؤف حسن پر 6 مقدمات درج ہیں۔ ایف آئی اے نے رؤف حسن پر 1 مقدمہ درج کر رکھا ہے۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا کہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کی رپورٹ نہیں آئی۔ عدالت نے بلوچستان، خیبر پختونخوا اور نیب سے مقدمات کی تفصیلات بھی طلب کر لی ہیں۔ مبینہ جعلی اسٹامپ پیپر پر ثالثی فیصلہ جاری کرنے کے ملزمان کی عبوری ضمانتوں پر سماعت۔ جسٹس اسدل جواد گھرال نے اللہ دیتا اور محمد اسلم کی عبوری ضمانتوں پر سماعت کی۔ لاہور ہائی کورٹ نے دونوں ملزمان کی عبوری ضمانتیں کنفرم کر دی۔ ملزمان کے خلاف اکاڑا میں جعلی اسٹامپ پیپر تیار کرنے کا مقدمہ بھی درج کر لیا ہے۔ سیشن کورٹ رنالہ خورد اکاڑا نے دسمبر 2024 میں ملزمان کی عبوری ضمانتیں خارج کیں۔ کرم کی مین شاہراہ افغان سرحد اور آمد و رفت کے راستے 4 ماہ سے بند ہیں۔ راستوں کی بندش سے خوراک، گیس، پیٹرول کی قلت سے 5 لاکھ کی آبادی مشکلات کا شکار ہے۔ ادویات نہ ملنے سے بچوں سمیت مریضوں کی اموات ہو رہی ہیں۔ سماجی رہنماؤں کے مطابق اشیاء خورنوش اور روزمرہ استعمال کی اشیاء کے 61 ٹرک کل متاثرہ علاقوں میں پہنچ گئے ہیں۔ گاڑیوں میں سبزی، فروٹ اور دیگر خوراک کی اشیاء لائی گئی ہیں۔ عوامی ضروریات پوری کرنے کے لیے کانوائیوں کا سلسلہ جاری رکھا جائے گا، جبکہ علاقہ مکینوں نے کہا کہ اشیاء خورنوش کے نرخ عوام کے لیے ناقابل برداشت ہیں۔ مٹر، پھلی 600، گوبھی 600، پیاز 500 اور گاجر 200 روپے فروخت ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ کینو 750 روپے درجن فروخت کیے جا رہے ہیں۔ صدر ٹریڈ یونین نے بتایا کہ نرخوں پر قابو پانے کے لیے کانوائیوں میں اضافے کے ساتھ شاہراہ کھول دی جائے گی۔ سامان کے ساتھ لوگوں کی آمد و رفت کا بھی بندوبست کیا جائے گا۔ اوورسیز پاکستانی طلبہ اور دیگر علاقے میں پھنسے ہوئے ہیں۔ روڈ کھولنے سمیت عوام کو ریلیف دینے کے لیے مختلف اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ انتظامیہ کے مطابق ہیلی کاپٹر سروس بھی ادویات پہنچائی جا رہی ہے اور مریضوں اور دیگر ضرورت مندوں کو شفٹ کیا جا رہا ہے۔ پلاٹ کے حصول کے لیے حقائق چھپا کر بار بار درخواست دائر کرنے کا معاملہ، جسٹس شاہد کریم نے کیس پر اہم سماعت کی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے درخواست گزار کو دونوں درخواستوں پر 50,000 روپے جرمانے کی سزا سنا دی ہے۔ پلاٹ کے حصول کے لیے حقائق چھپانے کے حوالے سے آپ کو بتائیں درخواست گزار کو دونوں درخواستوں پر 50,000 روپے جرمانہ کر دیا گیا ہے۔ قمبر شہداد کوٹ کے علاقے قبو سعید خان میں غیرت کے نام پر دوہرا قتل۔ تھانہ عربی پل کی حدود میں ملزم نے اپنی بھابھی اور ایک نوجوان کو قتل کر دیا۔ لاشوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا، جبکہ پولیس نے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی ہیں۔
खबर देंगे आपको सरगोदा से, जहां एटीसी सरगोदा में मियांवाली में दर्ज 9 मई मुकदमात की समाअत। पीटीआई की रहनुमा सनम जावेद, आलिया हमजा, अहमद खान बच्चर, बिलाल इजाज अदालत में पेश। अदालत ने अदम हाजिरी पर उमर अयूब के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी। इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने मुकदमे की मजीद समाअत 30 जनवरी तक के लिए मुलतवी कर दी है। OGTCL का कनर 12 और 6 ऑयल फील्ड से तेल की पैदावार में इजाफे का ऐलान। कंपनी एलामिया के मुताबिक दोनों ऑयल फील्ड से तकरीबन यौमिया 1160 बैरल इजाफी खाम तेल मिलेगा। कनर 12 हैदराबाद में पंप की तब्दील करने से प्रोडक्शन में इजाफा हुआ है। शाहिद अजमल ने हमें ज्वाइन किया। शाहिद, मजीद तफसीलात से आगाह करें। जी बिल्कुल, OGTCL ने कनर 12 और 6 ऑयल फील्ड से तेल की पैदावार में इजाफे का ऐलान किया है। दोनों ऑयल फील्ड से तकरीबन यौमिया 1160 बैरल इजाफी खाम तेल मिलेगा। कंपनी एलामिया में कहा गया है कि कनर 12 हैदराबाद में पंप को तब्दील करने से प्रोडक्शन में इजाफा हुआ है और कनर 12 कुआं जो है वहां से 1060 की बजाय अब यौमिया 1820 बैरल खाम तेल हासिल किया जाएगा और पंप तब्दील करने से यौमिया 760 बैरल खाम तेल में इजाफा हुआ है। और कनर 6 हैदराबाद कुएं से यौमिया 400 बैरल खाम तेल जो है वो इजाफी मिल सकेगा। जी बहुत शुक्रिया शाहिद अजमल, आप मुकम्मल तफसील से आगाह कर रहे थे। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि जुडिशल कमीशन की तश्कील से इनकार हुकूमत की गैर मुंतखब और नाजायज होने की दलील है। हुकूमत अदलिया, मीडिया और अपोजिशन का वजूद खत्म करने के लिए नए कानून ला रही है। मीडिया के लिए खोदी गई कब्र में गैर मुंतखब हुकूमत खुद दफन हो जाएगी। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि हुकूमत PTI के तहरीरी मुतालिबात के सामने आने पर अब भागने की तैयारी में है। ऐसा करके हुकूमत अपोजिशन को सड़कों पर आने पर मजबूर करेगी। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ पीपल्स पार्टी से 100 गंडे भी खा रहे हैं और 100 डंडे भी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को इस्लामाबाद में घर देकर वो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के खिलाफ सियासी मोर्चा बना रहे हैं।